إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وصل لربك وانحر وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین ہم کو عنایت فرمایا ہے جس میں خوشی اور غم، راحت و تکلیف، بیماری اور شفا، ہر اعتبار سے غربت اور مالداری، ہر اعتبار سے احکام موجود ہیں۔ چاہے وہ سماج کے کسی بھی طبقے کا انسان ہو، دین اسلام پر وہ چل سکتا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی ملک اور علاقے کا رہنے والا ہو، وہ دین پر چل سکتا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو، قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دین دیا گیا ہے وہ قابل عمل ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت دین اسلام ہے۔ اسی دین میں جہاں زندگی کے دوسرے معاملات کے بارے میں رہنمائی ہے، اسی طرح سے عیدین کے بارے میں بھی رہنمائی ہے۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج قربانی کا دن ہے، اور آج سے لے کر اور 3 دن تک کل ملا کر 4 دن قربانی کے دن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چوپایوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، ان کی زندگی میں انسان کے لیے ان کے اندر منفعت رکھی ہے، فائدے رکھے ہیں۔ کچھ دودھ دینے والے جانور ہیں، کچھ سواری کے لائق ہوتے ہیں، کچھ کھیتی باڑی میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر انسان انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے، اس کے لیے قوت اور صحت ملتی ہے۔ اسی طرح سے ان جانوروں کی جلد کے ذریعے سے اور ان کے اون سے اور اسی طرح سے ان کے دوسرے اجزاء سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کے لیے نفع بخش بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے جس کی اجازت سے ہم انہیں ذبح کرتے ہیں، اس لیے کہ جان ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم ان جانوروں کو ذبح کریں اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، ان کا گوشت کھائیں اور بقیہ چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی ہے کہ جب ہم جانوروں کو ذبح کریں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور اس کی بڑائی بیان کریں۔ اس لیے جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس وقت میں بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کے نام سے میں اسے ذبح کر رہا ہوں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی کے احساس کو دل میں تازہ کرتے ہوئے اور اللہ کا مبارک نام لے کر جب آدمی ذبح کرتا ہے تو وہ گوشت اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے اور ذبح کرنے کی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی نماز کی طرح ایک بہت عظیم شان عبادت ہے۔ ساری عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو اس کے ساتھ جوڑا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے، اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور اس کا سب سے پہلا فرما بردار، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ ان دونوں آیتوں میں غور کیا جائے تو بنیادی طور پر دو اہم حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ہم قربانی کریں، خالص اللہ کے لیے کریں۔ قربانی اللہ کے لیے کی جانی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کرنا یا اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنا شرک ہے۔ اگر اللہ کی بجائے کسی اور کو دکھاوے کے لیے، چاہے اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہرت بھی چاہتا ہے، تعریف بھی چاہتا ہے، دنیا میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے قربانی کر رہا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، اسے اسلام سے نکلتا نہیں ہے، لیکن نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اخلصوا اعمالکم، اے لوگو اپنے اعمال کو خالص کرو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، یعنی اللہ ہی کے لیے نیکی کرو، جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو۔ کیوں؟ فإن اللہ لا يقبل من العمل الا ما خلص له، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ قربانی اگر ہم کرتے ہیں تو ہم شہرت کے لیے نہ کریں، مہنگا جانور ہے، زیادہ جانور ہیں، بڑھیا جانور ہے، خوبصورت جانور ہے، لوگوں میں نام ہوگا، نام کے لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ خالص اللہ رب العالمین کے ہاں مقام پانے کے لیے قربانی ہونی چاہیے، لوگوں کے فائدے کے لیے قربانی ہونی چاہیے کہ اس کا گوشت ہم لوگوں کو دیں گے، ان کا فائدہ ہوگا، لیکن اصلاً یہ عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لہٰذا چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قربانی ہو یا کوئی اور عبادت ہو، اللہ ہی کے لیے قربانی ہونی چاہیے جیسے نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ گورا ہے، کالا ہے، عرب ہے، عجم ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ زیادہ مال خرچ ہوا ہے یا کم، بلکہ اللہ کے نزدیک کیا چیز اصل ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ دلوں میں کتنا اخلاص ہے، دلوں میں کتنی للہیت ہے، دل کتنا اللہ کی طرف راغب ہے، اللہ سے ثواب کا کتنا چاہنے والا ہے، اور اعمال میں کتنی سنت ہے۔ اعمال کا ظاہر و باطن دونوں صحیح ہونا ضروری ہے۔ اعمال کا باطن، اس کا اندر کا حصہ صحیح ہونا یہ ہے کہ دل میں خالص اللہ کی رضا کی نیت ہو، اور ظاہری اعتبار سے عمل کا ظاہر بہتر بنانا یہ ہے کہ ایک انسان عمل کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے، وہ بدعات سے بچے، منمانی سے بچے، آزادی سے بچے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قربانی کریں خالص اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہارے گوشت اور تمہارے خون نہیں پہنچتے۔ جانور کو جب تم ذبح کرتے ہو تو تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، تمہارا جانور جب ذبح کرتے ہو تو خون بہتا ہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جو تم نیکی کرتے ہو، وہ نیکی اللہ کے پاس پہنچتی ہے، وہ تقویٰ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں کہ ہم بال کاٹنے سے رک جاتے ہیں، ناخن کاٹنے سے رک جاتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے سے اور اسی طرح سے خیانت کرنے سے اور غیبت کرنے سے اور بہت ساری برائیاں ہیں، کیا ہم ساری برائیوں سے بھی بچتے ہیں؟ ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم جانور کو قربان کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی چاہتوں کو قربان کرتے ہیں؟ کتنی خواہشات ہماری ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان غلط خواہشات کو، غلط چاہتوں کو، ان برائیوں کو، بری عادتوں کو اللہ کی خاطر قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اصل چیز یہ چھوڑنے کی ہے، اصل چیز یہ قربان کرنے کی ہے۔
تو جانور تو ہم قربان کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی ویسی باقی رہتی ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قربانی کے اعتبار سے اخلاص اور تقوی ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ دوسری بات، ان دونوں آیتوں میں ہم نے دیکھا فصل لربک وانحر، اس میں ایک حکم شرعی یہ بھی ہے کہ اس آیت میں، دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو پہلے اور قربانی کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن کا عمل یہی ہے، پہلے نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد قربانی ہوگی، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پہلی بات یہ جاننے کی ہے کہ ہم اخلاص پیدا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ترتیب کو یاد رکھیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا یذبح حتی ینصرف، جو ہمارے قبلے کی طرف قبلہ اس کو مان کے رخ کرتا ہے اور ہماری نماز پڑھتا ہے، ہماری نماز پڑھتا ہے یعنی ہماری طرف نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مانتا ہے، تو وہ جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو قربانی نہ کرے۔ تو ان ساری احادیث سے اور دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پہلے ہے اور قربانی اس کے بعد ہے۔ اسی طرح سے اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں بہت سارے اختلافات لوگوں میں پائے جاتے ہیں کہ اس کو کیسے تقسیم کریں۔ اس بارے میں کوئی مستقل قاعدہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ بعض لوگ اس میں 3 حصے کہتے ہیں، بعض لوگ 2 حصے کہتے ہیں، بعض لوگ کچھ اور باتیں بھی کہتے ہیں، کوئی پکی بات اس میں نہیں ہے۔ البتہ کچھ اشارے ہم کو حدیث میں ملتے ہیں اور اسی طرح سے قرآن کریم میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ الحج میں فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کے گوشت میں سے تم بھی کھاؤ اور اس میں سے باعث اور فقیر دونوں کو کھلاؤ۔ باعث کون ہے؟ جو بہت ہی پریشان حال ہو اور یعنی تنگی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، اور فقیر کون ہے؟ یہ محتاج ہے۔ بعض علماء نے کہا ان میں سے ایک وہ ہے جو مانگتا ہے، وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ قانع اور معتر دونوں کو کھلاؤ، یعنی ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مانگتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ جو نہیں مانگتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ وَكُلُوا مِنْهَا، اللہ نے فرمایا کہ تم اس میں سے کھاؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ مستحب ہے کہ قربانی کے جانوروں میں سے آدمی خود بھی کھائے۔ ضروری نہیں کہ اگر سارے جانور آدمی کے ہیں تو سب میں سے کھائے، لیکن یہ ہے کہ قربانی اگر کر رہا ہے تو قربانی کے گوشت کو خود بھی کھائے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ جو محتاج ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی قربانی کے گوشت میں سے ہم لوگوں کو دیں، خاص طور سے ان لوگوں کو دیں جو ضرورت مند ہیں، ایسے لوگ بھی جو خود آ کے مانگتے ہیں اور ایسے لوگ بھی جو مانگتے نہیں ہیں۔ نہ مانگنے والوں کو چھڑکیں اور نہ مانگنے والوں کو نظر انداز کریں کہ ان کو بھول جائیں، بلکہ ان کو دیں۔ بعض اوقات لوگ محتاج ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کلوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ اور کھلاؤ اور اپنے لیے سنبھال کے بھی رکھو۔ تو یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں جو حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی خود بھی کھائے اور اس کے بعد میں لوگوں کو بھی کھلائے، پھر اس میں رشتہ دار آتے ہیں، غربا، فقراء، پڑوسی، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو کھلاؤ۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر غیر مسلم بھی قربانی کا گوشت مانگتا ہے یا نہیں بھی مانگتا ہے، امید بھی رکھتا ہے، اس کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ جیسے اس کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی پاک چیز ہے جو بے حرمتی اس کی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جیسا ہمارے گھر کا دوسرا کھانا ہم غیر مسلموں کو دیتے ہیں، اسی طرح سے یہ قربانی کا گوشت بھی غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کہا کہ وہ دخیرو، یہ ضروری نہیں کہ آدمی قربانی کرے تو اس کا پورا گوشت ختم کر دے، بلکہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے اور کئی دنوں تک استعمال کرتا ہے، تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو قربانی کے جن کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانے پر بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ 4 نیکیاں بتائیں اور کہا کہ یہ 4 نیکیاں تم کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ کہا کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو،
عید کا دن ہے، آدمی سلام کلام بھی بند کر دے لوگوں سے مناسب نہیں. سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھلاؤ اور رشتے ناطے جوڑو اور رات میں نماز پڑھو یعنی تہجد کی جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سلامتی کے ساتھ جنت میں، بغیر جہنم میں گئے آدمی جنت میں چلا جائے یہ کامیابی ہے. تو آدمی سلام کرے لوگوں کو، اسی طرح سے لوگوں کو کھانا کھلائے اور رشتے ناطے جوڑے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام اگر کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ان 4 کاموں کے کرنے سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیں اور ہماری قربانیوں کو، ہماری عبادات کو قبول فرمائیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں. گزارش ہمارے احباب نے کی کہ ہمارے کوئی نفیس بھائی ہیں وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرمائیں. جو لوگ کسی بھی اعتبار سے دنیا میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اور ان کے لیے عافیت کے فیصلے فرمائیں. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان والا بنائیں، ظالم کے ظلم سے ہر انسان کی حفاظت فرمائیں، آپس کی نفرتوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں، مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور احسان کے ساتھ رہنے والا ہم سب کو بنائیں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر.